چھٹا اسم ہے جس کا اعراب ہم پڑھنے لگے ہیں. نام لکھا ہوا ہے اسمائے ستہ مکبرہ. ہو کیا ہوتا ہے یہ؟ ویسے یہ جو بھی ہوتا ہے ایک نہیں ہوتا. ستہ کا مطلب ہے چھ، یہ چھ اسما ہوتے ہیں. دیکھیں نا، اس میں مکبرہ تو نہیں لکھا نا، اسمائے ستہ مکبرہ، تو چھ ہوتے ہیں. عربی زبان میں چھ ایسے اسما ہوتے ہیں جن کو اسماء ستہ کہتے ہیں. ہاں بس اتنی سی بات ہے. اب رہی بات مکبرہ کا کیا مطلب ہے، وہ ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں بھائی. ایک دیکھیں، آپ کو میں نے بتایا تھا کبھی کبھی کسی اسم کی نا وہ کرتے ہیں تصغیر. تصغیر چھوٹا کرنے کو کہتے ہیں تصغیر، اور بڑا کرنے کو کہتے ہیں تکبیر. ایسے اب تصغیر جب کر دیتے ہیں کسی اسم کی، جیسے مثال کے طور پہ عبدن. عبدن کا مطلب ہے بندہ ہے، تو اس کا مطلب اگر اس کی تصغیر کریں گے تو ایک وزن پہ لانا پڑے گا، فعیل. عبید، عبیدن، تو ہو جائے گا چھوٹا بندہ. اگر عبدن کا مطلب ہے غلام، تو عبیدن کا مطلب چھوٹا غلام. بولو چھوٹا بیٹا، غلام. بولتے کیوں نہیں ہو؟ چھوٹا غلام. یہ عبید ہے، اس میں تصغیر ہے بھائی، مطلب مصغر ہے، وہ مصغرہ ہے یہ کہہ لیں. لیکن ہم جو اسماء ستہ کی بات کریں گے وہ مصغر نہیں ہوں گے، بس یہ شرط ہے. ابھی بتاتے ہیں یہ کون کون سے ہوتے ہیں اسماء. اچھا، اب میں نے یہاں پہ ہیڈنگ دے دی اسماء ستہ مکبرہ، اور ایک اور دے دیا موحدہ. مکبرہ کا مطلب ہے کہ وہ تصغیر نہ ہوئی ہوئی ہو، اس کی تصغیر نہ ہوئی ہوئی ہو، ہے نا. زبر سے زبیر نہ ہوا ہوا ہو، عبدن سے عبید نہ ہوا ہوا ہو. ٹھیک ہے. جی سر. موحدہ کا مطلب ہے پتہ ہے کیا؟ واحد ہو، تثنیہ اور جمع نہ ہو، بس. مطلب یہ اسماء بطور مصغر بھی استعمال ہوتے ہیں. اخن ہوتا ہے نا، اخن. اخن کا مطلب ہوتا ہے بھائی. اخئی کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا بھائی. چھوٹا بھائی اخئی. کوئی قاعدہ لگا نا، کوئی تبدیلی ہوئی. تو یہاں پر ہم وہ والے اسم استعمال کر رہے ہیں جن کی تصغیر ہوئی بھی ہو یا نہ ہوئی بھی ہو. نہ ہوئی بھی ہو. سر نہ ہوئی ہوئی ہو. ہاں ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ موحدہ ہوں، وہ تثنیہ اور جمع نہ ہو، تو ان کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ جب وہ تثنیہ اور جمع ہوتے ہیں تو ان کے اعراب تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. جب وہ تثنیہ اور جمع نہ ہو تو وہ تو واحد ہوتے ہیں، تو پھر واحد کا اعراب. پہلے یہ چھ ہیں کون سے، یہ سمجھ لیں آپ. چھ یہ ہیں: ابن، اخن، حمن، ہنن، فمن، ذو مالن. یا ذو کہہ لیں خالی. ابن مانے باپ، اخن مانے بھائی، حمن مانے عورت کے شوہر کا رشتہ دار، ہنن مانے وہ چیز جس کا ذکر کرنا، جس کا ذکر کرنا نہیں، جس کا ذکر ناپسندیدہ ہو. ہاں جس کا ذکر ناپسندیدہ ہو. ارے ناپسندیدہ نہیں، جس کا ذکر، ایسے صحیح سے لکھنا تاکہ سمجھ میں آئے. جس کا ذکر کبھی ہو، مثلا شرمگاہ، ہنون کو کہتے ہیں. فمن مانے ہوتا ہے منہ، چہرہ پورا نہیں، فیس نہیں، ماؤتھ. اچھا، زو کا مطلب ہوتا ہے والے. ہاں زو، زو مطلب والے. تو یہ زو مالن کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ مال والا. مال. ہاں بھائی، والا والا ایسے. اب زو اگر حالت رفع میں ہے نا تو زو ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ حالت نصبی میں ہوگا تو یہ ہوگا زا. زال کے بعد آئے گا الف. اور یہ حالت جری میں ہوگا نا تو یہ ہوگا زی. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جلال اور اکرام والا ہے. ذل جلالی والاکرام ہے، ذل. لیکن جب آپ دعا پڑھ لیتے ابھی تو آپ نے کہا یا ذل جلالی والاکرام. وہ جو آپ نے ذل کہا تھا، ذل ذال الف، تو وہ اس وجہ سے تھا کیونکہ آپ نے ذو کو حالت نصب میں پڑھا تھا. یا ذل جلالی والی. یا کے بعد قاعدہ لگ رہا تھا کہ اس کو حالت نصبی میں پڑھیں، تو آپ نے یا ذل جلال اگر پڑھتے ہیں تو غلط ہے. جو لوگ پڑھتے ہیں یا ذل جلالی وہ غلط پڑھتے ہیں. یا کے بعد یا کہتا ہے کہ میرے بعد یہ جو مرکب اضافی ہے
اس کا جو مضاف ہے اس کو آپ نصب میں دیں، تو آپ پڑھتے ہیں زل یا زل جلالی والاکرام. تو اور اسی طرح آپ نے ذل جلالی والاکرام بھی پڑھا ہوگا. یہ بات ہے. اس کے اعراب یعنی ابن کے، اخن کے، ہمن کے، ہنن کے، فمن کے اور زو کے اعراب جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اس کی شرط یہ ہے کہ یہ مکبرہ ہونے چاہیے، ان کی یہ تصغیر میں نہ ہو. ہوتے ہیں تصغیر میں تب اعراب الگ ہوتے ہیں. ابھی ٹاپک نہیں ہے، ابھی تصغیر والے اسماء ستہ کا ٹاپک نہیں ہے. اور جب وہ واحد اور واحد نہ ہو، تثنیہ اور جمع ہو، تو یہ بھی ٹاپک نہیں ہے. اچھا ایک اور بھی بات بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ابن کا مطلب ہے باپ. تو اگر مجھے کہنا ہو میرا باپ تو میں کیا کہوں گا؟ ابھی سے ابھی کیا متکلم آخر میں ایڈ کروں گا، بن جائے گا ابھی میرا باپ. میرے بھائی کو کیا کہتے ہیں؟ سے اخی اخی. تو لہذا یہ طے ہونا چاہیے کہ جب بات میرے کی ہوگی، میرے، تو یہ اعراب اس کے لیے بھی نہیں ہے. اوکے. ابھی جی سر ابھی یا متکلم والی بات نہیں کر رہے، لیکن مضاف ہوگا یہ یا متکلم کی طرف نہ ہو. میرا باپ نہ ہو، میں یوں کہنا چاہتا ہوں میرا بھائی نہ ہو، میں یوں کہنا چاہتا ہوں تمہارا بھائی. ہاں. تو میرا بھائی تو تھا اخی، تو تمہارا بھائی کاف ضمیر لگے گی اخو کا ایسے، کاف ضمیر لگنی چاہیے. ابھی سمجھ میں آ رہی بات؟ اخو کا، تمہارے والد، ابو کا. تو ہم آپ کو یہ سبق پڑھانے گئے. اکثر لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیا چکر ہے. میں نے آپ کو سمجھا دیا. اب چلتے ہیں اس کے اعراب کی طرف. اعراب بہت آسان ہے. سب سے پہلے تو اس کی کچھ شرائط ہے. اسماء ستہ کے اعراب کی شرائط یہ اسماء مکبرہ ہوں یعنی حالت تصغیر میں نہ ہو، موحدہ ہوں یعنی واحد ہوں، تثنیہ یا جمع نہ ہو، اور یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، بلکہ اس کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہو. اس میں ظاہر کی طرف ہو یا ضمیر کی طرف ہو. میں نے دیکھو یہاں پہ نا ابو کا کر دیا ہے، ابھی نہیں کیا. میں نے میرے والد نہیں کیا، میں نے کہا تمہارے والد. تو جب یہ صورتحال یعنی یہ تین کنڈیشنز ٹرو ہو جائیں گی، یہ تین کنڈیشنز پائی جائیں گی، ایسے والے اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب حالت رفعی میں آتا ہے واو کے ساتھ. دیکھو بیٹا ابھی آپ لوگ پتہ ہے کیا پڑھ رہے تھے؟ حالت رفعی آتی ہے دمہ کے ساتھ، فتح کے ساتھ وہ آتا ہے، کسرہ کے ساتھ وہ آتا ہے. اب آ رہا ہے وہ اعراب بالحرکت تھے، یہ اعراب حروف ہے، اعراب بالحروف ہے. تو اب اعراب بالحروف میں تو بھائی واو آئے گا، الف آئے گا اور یا آئے گا. دیکھیں میں نے واو کے ساتھ آپ کو دکھا دیا، جا انی ابو کا، میرے پاس تیرا باپ آیا. اور حالت نصبی اس کی الف سے آتی ہے. تو رأیتو ابا کا، آپ کو الف نظر آ رہا ہے؟ ابا کا، میں نے تیرے باپ کو دیکھا. ایسا لگ رہا ہے غصے میں بولا، میں نے تیرے باپ کو دیکھا. اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ واضح ہو جائے کہ واحد کی بات ہو رہی ہے. اور چلو میں نے آپ کے باپ کو دیکھا، چلو بھائی ٹھیک ہے، چلو باپ بھی صحیح نہیں ہے، باپ بھی غلط ہے. اب میں نے آپ کے والد کو دیکھا، اب صحیح ہے. اور ابھی بھی اگر دل ٹھنڈا نہیں ہو رہا تو میں نے آپ کے والد صاحب کو دیکھا، ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے. میں نے آپ کے والد محترم کو دیکھا، ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے. میں نے آپ کے والد محترم کی زیارت کی، اور کہاں تک لے کے جاؤ گے؟ دیدار کیا. اوکے. رأیتو کا مطلب یہ ہے. لیکن آپ کے کاف ضمیر ہے یا اس کے، میرے یعنی یا متکلم کی بات نہیں ہوگی، یہ دھیان رکھنا ہے. حالت جری یا کے ساتھ آتی ہے. مررتو بھی ابھی کا، ابھی، ابھی دیکھو کیسے بنا، دیکھا؟ ابھی جی مانے کیا؟ سر ابھی. یہ جو یا لگی ہے نا ابھی میں، یہ والی یا ہے اس کے اعراب کی یا، کیونکہ حالت جری اس کی کس کے ساتھ آتی ہے؟ یا کے ساتھ. جی ہاں جی، یہ یا کے ساتھ آتی ہے. اور کاف ضمیر بتا رہی ہے کہ یہ کسی سیکنڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے. فرسٹ پرسن بات کر رہا ہے سیکنڈ پرسن سے.
اس سبق میں میرا خیال ہے کہ اور کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ایز اٹ از اپنے پاس نوٹ کریں گے اور لکھتے کے ساتھ ہی یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں، اگلا سبق ہے، یہ 6 ہو گئے ہمارے اسما۔ اعراب کتنے ہوئے یہ مجھے یاد نہیں ہے، 6 اسما ہو چکے ہیں، 6 اعراب نہیں ہوئے، لیکن اعراب کم ہوئے ہیں۔ ارے آپ پتہ کیا کیا کریں، آپ نے یہاں نمبر 6 لکھا ہے نا، نمبر 6 یعنی اسم نمبر 6، تو آپ بریکٹ میں لکھ دیجئے گا کہ اعراب نمبر کیا، اعراب نمبر 3، ایسے آخر میں 9 اعراب کاؤنٹ ہو جائیں گے۔ چلیں اگلا سبق۔